السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ آج ہم جانیں گے مدینہ منورہ کی زیارت کے آداب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روزہ مبارک پر جب حاضر ہو تو صلوات والسلام کیسے پڑھیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے بہن بھائی غلط طریقے سے الصلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس مقام پر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے اور ہمارے الفاظ کیا ہونے چاہیے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کبھی کسی کو چھوٹا بڑا نہ جانیں۔ دین کے علم کے لیے اچھی بات کہیں سے بھی ملے پلیز دوسروں تک ضرور شیئر کیا کریں۔ کبھی نہ سوچیں کہ فلاں زیادہ علم رکھتا ہے، ہم اس کو غلط بات سے کیسے روکیں۔ صرف اس وجہ سے ہی معاشرے میں ہماری غلطیوں کی اصلاح نہیں ہو پاتی۔ اگر ہمارے صحیح بات بتانے سے کسی ایک کی بھی اصلاح ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم سب کی کامیابی ہے۔ اچھی بات جہاں سے بھی ملے، جہاں سے بھی سنو، اس پر عمل کرو۔ مت کہو کہ ہمارے باپ دادا تو ایسے کرتے تھے، ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوں، یعنی مسجد نبوی شریف میں آپ داخل ہوں، تو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیے، پھر 2 نفل ادا کیجیے تحیات المسجد، اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے بھاگے نہیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں اور عاجزی سے ہی روزہ مبارک کی طرف جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض نماز کا وقت ہو تو پہلے اپنی فرض نماز ادا کریں۔ اگر ہم باب البقیع سے داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، لیکن جب اس کے بعد ابی بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، لیکن جب ہم باب جبریل سے داخل ہوں تو پہلے حضرت عمر، پھر حضرت ابو بکر صدیق کی قبر مبارک ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اب آپ وہاں آرام سے داخل ہوں، نظریں جھکا کر درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد کا احترام ملحوظ خاطر رکھیے اور درود شریف پڑھتے ہوئے وہاں تک جائیں۔ جب آپ روزہ مبارک کی جالیوں کے سامنے پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجیے۔ اگر آپ کو عربی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا نہیں آتا تو آپ اپنی زبان میں الفاظ ادا کر لیں، صرف یہی کہہ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، درود و سلام ہو، آپ پر سلامتی ہو۔ آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ روزہ مبارک پر موجود ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیے۔ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نفس نفیس وہاں موجود ہیں، جو سلام کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس لیے ادب کا مقام ہے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو بھی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچتا ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے کے بعد، سلام بھیجنے کے بعد، آپ اگلی جالیوں کی طرف جب جاتے ہیں تو السلام علیکہ یا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، السلام علیکہ یا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ عمل ثابت ہے کہ آپ جب بھی مسجد نبوی شریف کی زیارت کو جاتے تو آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر جاتے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ پڑھتے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابی بکر، السلام علیکہ یا ابتی، کہتے سلامتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر، سلامتی ہو ابی بکر آپ پر، اور اے میرے والد یا ابتی یعنی حضرت عبداللہ کے والد تھے حضرت عمر ابن خطاب، تو وہ فرماتے یا ابتی، اے میرے والد یعنی حضرت عمر ان کے والد تھے۔ ہم اگر اسی روایت کو ہی لے لیتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کو سلام کرنا یہ ان کا ادب ہے۔ اب ریاض الجنہ میں 2 نفل نماز ادا کیجیے اور یہ یاد رکھیے کہ اپنی آواز کو دھیمی رکھیے، شور شرابہ اور دھکم پیل سے احتیاط برتیے۔ اب آپ کی مسجد نبوی شریف کی زیارت ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ عورتوں کے روزہ ریاض الجنہ میں جانے کا وقت مقرر ہے۔ عورتیں ان اوقات کی پابندی کریں۔ زیادہ تر وقت جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد، اور اس کے علاوہ عورتوں کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے روزہ میں جانے کے لیے۔ تو عورتیں ان اوقات کی پابندی کریں۔ اگر کسی کو معلومات نہیں ہو، کوئی ٹائم میں چینجنگ ہو تو وہاں سے معلومات لے سکتے ہیں اور ان اوقات کی پابندی کریں، دھکم پیل سے احتیاط برتیں، کیونکہ کئی مواقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ عورتیں دھکے دیتی ہیں، بہت شور شرابہ کرتی ہیں۔ اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ بجائے ثواب کے ہم گناہ سمیٹ کر واپس آ جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کے اوپر سورہ حجرات کی آیات میں تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر جب ہم درود و سلام کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں واضح الفاظ میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 لکھی ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، نہ بات کرنے میں اس کے لیے آواز بلند کرو۔ یعنی اس وقت میں یہ فرما دیا گیا کہ صحابہ کرام بھی جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو ان کو بھی آپس میں اونچی آواز سے بات کرنے سے منع کیا گیا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہیں رکھتے۔ تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ ہم جس مقام پر وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی آوازوں کو بالکل خاموشی کے ساتھ ہمیں وہاں کھڑا ہونا چاہیے، اپنی آواز کو دھیما، درود شریف اور درود و سلام بھی ہمیں آہستہ آواز میں پڑھنا چاہیے، شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمارے اچھے اعمال کو قبول فرمائے۔ کوئی کوتاہی ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے،
اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔